بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عبداللہ بن سبا یہودی عرف ابو سودا مصر پہنچا اور لوگوں کو بھڑکانے لگا۔ ان میں عجمی خیالات پیدا کیے، لوگ اس کے ساتھ گھل مل گئے۔ اس نے انہیں کفر کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ اب اس نے انہیں وہاں کے گورنر عمرو بن عاص کے خلاف ابھارا۔ اس کی کوششوں سے عمرو بن عاص کے خلاف شکایات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے مجبوراً عمرو بن عاص کو معزول کر کے مصریوں کی خواہش کے مطابق وہاں گورنر عبداللہ بن سعد کو بنا دیا۔ یہی ابن سبا چاہتا تھا، کیونکہ عبداللہ بن سعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ شریک بھائی تھے، لہذا لوگ الزام لگانے لگے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو عمل مقرر فرما رہے ہیں۔ ابن سودا کے فتنے سے پہلے حالات بہت پرسکون تھے، لوگ سکھ کے دن بسر کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وہ کام کیا جس سے لوگوں کو آرام پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ باہر سے آنے والے اکثر لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کی حیثیت سے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملنے میں پہل کرتے۔ لوگ کہتے تھے، ہم نے ایسے اچھے دن پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس ایک فتنے کے سوا کسی فتنے نے سر نہیں ابھارا۔ دوسرے شہروں کے لوگ قریش کی سخاوت کو دیکھ کر سوچا کرتے تھے کہ جب یہ لوگ ایسے ہیں تو ان کا خلیفہ کیسا ہوگا، لیکن اس صاف اور پرسکون فضا کو ابن سودا کی آمد نے درہم برہم کر دیا۔ دنیا ہی بدل گئی، ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی اور لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ مدینے میں پہلے یہ حالات اس طرح شروع ہوئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ مدینے کے لوگوں میں کبوتر بازی اور شرط بازی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ جگہ جگہ کبوتر بازی کی اڈے قائم ہو گئے ہیں، لوگ ہر وقت اس برے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفتیش کرائی اور یہ بات ثابت ہونے پر سارے کبوتر خانے اور بازی خانے توڑ ڈالے گئے۔ اس کی روک تھام کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نرمی اختیار کی، پھر سختی، اس لیے اس قسم کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ اور جب ابن سودا کا فتنہ برپا ہوا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کی بجائے ابن سودا جیسے لوگوں کا ساتھ دیا۔ مدینے کے کچھ شرپسند اور فسادیوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر بدر کر دیا تھا۔ لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حکم بن ابو العاص کو شہر بدر کیا تھا، پھر جب اسے معافی دی تو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی نے بھی لوگوں کو شہر بدر کیا۔ اگر میں نے ایسا کر دیا تو کون سا نیا کام کیا؟
میں دیکھ رہا ہوں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا میں تمہارے کہنے میں آ کر نرمی کی بنا پر ناجائز کو جائز قرار دے دوں؟ میں شریعت کے احکامات کا پابند ہوں اور خدا سے ڈرتا ہوں۔ تم بھی خدا سے ڈرو اور عبرت پکڑو۔ لیکن وہ لوگ ان باتوں سے مطمئن نہ ہوئے۔ محمد بن حذیفہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخص ہے جنہوں نے اس کی پرورش کی۔ اس کے علاوہ بھی تمام یتیموں کی پرورش انہوں نے خلافت سے پہلے ہی اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو محمد بن حذیفہ نے آپ سے کسی علاقے کی گورنری مانگی۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے تمہاری پرورش کی؟ ماشاءاللہ اب تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، پھر بھی چاہتے ہو کہ تمہیں کہیں کا گورنر بنا دیا جائے۔ یہ جواب سن کر اس نے کہا، تو مجھے روزگار کی تلاش میں باہر جانے کی اجازت دے دیں، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور نہ صرف اسے اجازت دی بلکہ کافی سامان بار برداری کے لیے سواری اور بہت سی چیزیں بھی دیں۔ مگر جب مصر کے فتنے نے سر ابھارا تو وہ بھی باغیوں میں شامل ہو گیا۔ عمار بن یاسر اور عباس بن عتبہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو سزا دی۔ چنانچہ عمار کی اولاد اور عتبہ کی اولاد میں دشمنی شروع ہو گئی۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو دونوں گروپ باغیوں میں شامل تھے، کیونکہ اس وقت ان دونوں کا مقصد ایک ہو گیا، یہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں۔ محمد بن ابو بکر کی لوگ اس لیے عزت کرتے تھے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، لیکن اس عزت نے انہیں لالچی اور غسیلہ بنا دیا۔ وہ خوشامد پسند ہو گئے، یہاں تک کہ مغرور ہو گئے، دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے۔ دولت سمیٹنا ان کے نزدیک ان کا حق بن گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے باز پرس کی، ڈرایا دھمکایا، لیکن اس کے بعد ان کے غصے اور لالچ میں اور اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ جب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے مکان کی طرف بڑھے تو اس وقت محمد بن ابو بکر بھی ان کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔